بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ الکریم، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم اپنی بات کر رہے تھے اور ہماری گفتگو اس مقام تک آن پہنچی تھی کہ یہ سورہ مبارکہ الحمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سازی کے لیے یعنی جو پروگرام دیا ہے 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم سب اللہ یعنی انسان ہونے کے ناطے سے، آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے آدمی ہیں، انسان بالقوہ ہیں، اور اس سے ڈیوائن گائیڈنس کی، الہی رہنمائی کی روشنی میں جو پیغمبران کے ذریعے سے کی گئی ہے، الہامی کتب کے ذریعے سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے اور اس مقام تک، اس منزل تک پہنچنا ہے کہ انسان جو ہے وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کا بندہ بنے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ عملی زندگی کے اندر اس کا جو بیہیویئر ہے وہ یہ اس میں ڈیولپ ہو کہ المومن من کان اخذہ للہ وترکہ للہ حبہ للہ وبغضہ للہ۔ یہ چیز جو ہے اس مقام تک پہنچنا ہے تاکہ، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، 2 راستے ہیں انسان کے سامنے، تیسرا راستہ ہم اپنی مرضی سے اگر چاہیں بھی تو اختیار نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان دونوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرنا ہے، یا شاکران ہم کر سکتے ہیں یا کفورا کر سکتے ہیں، تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں۔ یہی 2 دین ہیں، باقی سب چیزیں جو آپ کو تاریخ میں نام مختلف اور مختلف چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، وہ سب اصل میں گردش زمانہ کے ساتھ چیزیں بنتی رہتی ہیں اور مٹتی رہتی ہیں، اور تاریخ میں ان کو مختلف نام دیے گئے، ورنہ 2 ہی راستے ہیں، اور ایک شاکرن کا راستہ ہے، ایک کفورا کا راستہ ہے، اور اس کے نتیجے میں نسل آدم کے 2 ہی گروہ ہیں، یا انسان حزب اللہ گروہ میں چلا جائے گا اور یا انسان حزب الشیطان میں چلا جائے گا۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ نفس کی خواہشات کو، 2 ہی الہ ہیں، ایک نفس ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالی الہ ہے۔ اگر انسان نفس کو اپنا الہ تسلیم کرے گا اور نفس کی خواہشات کو کی تسکین کے لیے اس کے نفس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا، یہی راستہ کفورا کا راستہ ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی نفس کی خواہشات کے تقاضوں کے مطابق استعمال کرنا، یہی کفور ہے۔ شکر تم، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ شکر تم سے مراد ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں یہ شناخت حاصل کرنا کہ الحمدللہ رب العالمین، میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، اور اس کے بعد اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو جب اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو ہر نعمت اپنے ساتھ شکر نعمت کی ذمہ داری لے کے آتی ہے، اور شکر نعمت جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کرنا۔ جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان شکر تم کے راستے پہ چلتا ہے۔ الہی نظام یہ ہے کہ اگر ہم شکر تم کریں گے
جو اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں ہم اللہ کے بندے بنیں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کریں، جبکہ نفس کی خواہشات کے مطابق اگر چلتے ہیں، نفس کی خواہشات کے مطابق اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں لذت تو ہے، اس میں کلام ہی کوئی نہیں۔ امیر المومنین نے خود فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ گناہ میں لذت نہیں ہے، لذت ہے لیکن لمحاتی ہے، عذاب دائمی ہے اس کا۔ فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ نیکی میں تلخی نہیں ہے، اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس میں تلخی نہیں، تلخی تو ہے اس کے اندر لیکن اس کا ثواب دائمی ہے، وہ برداشت کرنی ہے، تلخی کو برداشت کرنا ہے۔ تو یہ دو راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم یہ شکر تم کا راستہ اختیار کریں، اس واسطے کہتا ہے کہ الا یعلم من خلق، بھی میں نے نظام بنایا سارا، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے اس نظام کو۔ میں نے نظام جو یہاں دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کے مفادات اس کے اندر ہمیشگی نہیں ہے، دنیا کا نقصان یہ اصل آپ کے رہنے کی جگہ آخرت ہے، اور آخرت کی منزل میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ عملی زندگی کے اندر خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ راستہ ہے، اس پہ چلیں، کیونکہ سسٹم میں نے بنایا، مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا اس چیز کو۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس امتحان کی منزل میں آپ شکر تم کا راستہ اختیار کریں گے تو آپ اینڈ آف دا ڈے جا کے آخرت کی منزل میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور اگر اس امتحان کی منزل میں آپ نے کفرتم کا راستہ اختیار کیا، نفس کی خواہشات کے تقاضوں کو پورا کیا، دنیا کی لذتیں جو ہیں جو لمحاتی ہیں ان کی طرف گئے، چاہے وہ شکم کی ہے، شرمگاہ کی ہے یا دیگر چیزیں، تو اس کا نتیجہ ایک دائمی ان عذابی لشدید، اس طرف جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی، اگر آپ یعنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید، میں عالمین سے غنی ذات ہوں، مجھے ضرورت نہیں، آپ کی نمازیں یہ دیگر اعمال مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، اور اگر آپ نافرمانی کریں تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس چیز سے۔ جو کچھ پھر تقاضا کس لیے کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کا فائدہ، آپ کو نقصان سے ہم بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک انسان جو ہے اس کو یہ بات سمجھا ہے ولا یمکن الفرار من حکومتک، آپ اللہ کے نظام سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ سارا جو نظریہ، اب اس میں پہلے مرحلے میں جو انسان کی شناخت کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کو یعنی ریگولرلی جو ایکسرسائز ہے شناخت حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی جو گریوٹی ہے اس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے، کم از کم اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے جمال کا، اس کے نظام کا، آخرت کے مفاد کا اور آخرت کے نقصان کا اتنا یقین انسان کے پاس ضرور ہونا چاہیے ہر وقت، کہ جس کی مدد سے انسان محرمات سے پرہیز کر سکے اور واجبات جو ہیں ان کو بجا لا سکے۔ اتنا لیول جو ہے یہ ہر وقت مینٹین کرنا ہے۔ پھر اس میں ایک ذرا تفصیل ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کی عملی زندگی کی ایکٹیویٹی کس قسم کی ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ زیادہ کریز سے باہر نکل کے کھیلتا ہے، وہ یعنی اس کے دفتر کے اندر بھی غیر محرم خواتین کے ساتھ رابطے ہیں، یعنی انٹریکشنز ہیں، اور دیگر معاملات کے اندر بھی اس کو زیادہ توانائی چاہیے ہوگی کنٹرول کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اس کے پاس اور محکم قسم کا اس کا یعنی، اور اسی واسطے شریعت مقدس اسلام کا حکم ہے کہ اگر انسان کو گمان غالب ہو یا یقین ہو کہ میں اگر اس ماحول میں جاؤں گا، اس کالج میں جاؤں گا، اس دفتر میں جاؤں گا تو میں اپنا ایمان بچا نہیں سکتا، یا اس محفل میں جاؤں گا، وہاں جانا انسان کے لیے حرام ہے، اس دفتر میں جا کے نوکری کرنا حرام ہے، ان محافل میں جا کے شرکت کرنا حرام ہے۔ یہاں انسان کو یقین ہو جائے اس چیز کے لیے کہ اگر میں یہ عمل کروں گا تو میں اپنا ایمان نہیں بچا سکتا، اور
اس کے نتیجے میں ان چیزوں سے شریعت مقدس حضرت نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جہاں شبہ ہو جائے حرام کا، یہاں حرام میں پیچھے ہٹ جاؤ وہاں سے. یہ تو یقین کی بات ہو، میں تو یقین کی بات کر رہا ہوں نا. حضرت نے تو فرمایا شبہ ہو جائے انسان کو، امکان پیدا ہو جائے کہ شاید ایسا ہو، اور پیچھے ہٹ جاؤ وہاں سے. تو اس لیے یہ چیز جو اس شناخت کو یعنی حاصل بھی کرنا ہے اور مینٹین کر کے رکھنا ہے، کم از کم اتنا لیول مینٹین کرنا ہے. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ ہم نے یعنی نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا کرنا ہے. تو اس کے لیے وہ جو ملکہ پیدا کرنا ہے، جس مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یعنی ہم نے صبح اٹھنا ہے نماز کے لیے. اب وہاں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے انسان کے اندر. نفس کہتا ہے کہ آرام کرو، کبھی کہتا ہے جو یعنی کہتا ہے ابھی تو بہت وقت ہے، پڑھ لیں گے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے پڑھتے ہیں. یہ جو چیز ان کا مقابلہ کرنا ہے، نفس آرام طلبی کی، انسان کا نفس جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، وہ اس کو آرام طلبی کی طرف ڈریگ کرتا ہے. الا ما رحم ربی، وہ لوگ جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر مہربان ہوگا؟ اس نے ایک فارمولہ بتایا، ان تنصر اللہ ینصرکم. آپ اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. اگر ہم پوچھا گیا امام علیہ السلام سے، حضرت ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کی کیا مدد کریں؟ تو فرمایا کہ اللہ کی فرما برداری کے ذریعے سے اللہ کی مدد کرو تا اس کی توفیقات تمہارے شامل حال ہو. جو چیز تمہیں تقاضا کیا گیا ہے، ایک عمل بتایا گیا ہے، اس کی توفیق، وہ عمل انجام دو، اللہ تعالیٰ دوسرے عمل کے لیے توفیقات ارزان کرے گا. تو یہ چیز جو ہے کہ ہم نے اتنا اللہ تعالیٰ کے جلال کا، اس کے جمال کا، کہ اگر ہم جیسے ایک یہ جمال ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو خبر ہو جائے، انسان کو کہ جس وقت حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو ملائکہ اس کو کیسے گھیر لیتے ہیں، فخر و مباحات کرتے ہیں. ابلیس جو ہے وہ چیختا ہے اس واسطے کہ یعنی وہ اپنے اوپر یعنی ماتم کرتا ہے، اپنے ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میں سجدہ نہ کر کے یعنی مردود قرار پایا اور یہ سجدہ کر کے کامیاب ہو رہا ہے. یہ اس کا یقین انسان کو جو ہے، اور جلال کا یقین کہ اگر فجر کی نماز نہ پڑھی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. وہ جس عذاب کا ذکر جو میں نے آپ کے سامنے حضرت کا ارشاد گرامی عرض کیا کہ فرماتے ہیں میں جب معراج پر گیا تو مجھے منظر دکھایا گیا اور ان کو سزا دی جا رہی تھی. فرمایا اتنا ہولناک منظر تھا کہ میں نے جبرائیل سے کہا کہ آگے نکلو یہاں سے. فرماتے میں نے پوچھا جبرائیل سے کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے لوگ ہیں جو نماز فجر قضا کر کے پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ. تو اب انسان کو یہ اس جلال کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ سزا مجھے، اگر ہم اس مقام پر نہیں پہنچ پا رہے نا، وہ تو بہت یعنی بلند بالا چیز کہ بل وجدتک اہلا للعبادہ. تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اگر میں یہ عمل کروں گا، نماز کو ترک کروں گا یا قضا کروں گا تو اس کے نتیجے میں یہ سزا ملے گی. جب یہ یقین آئے گا اس کے پاس یقین، پھر آپ اس کے سامنے دو آپشن رکھ لیں. اس کو کہیں کہ بھئی آپ نے فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھنی، اور اس کو یقین ہو کہ اگر میں نے یہ نماز قضا کر کے پڑھی تو یہ سزا میں سے نہیں بچ سکتا. وہ کہے گا جی آپ مجھے جو مرضی کر لیں میرے ساتھ، مجھے قتل کر دیں، مجھے جو نوکری سے نکال، لیکن یہ میں نہیں کر سکتا اس واسطے کہ آپ مجھے نوکری سے نکال دیں گے، آپ مجھے سزا دیں گے، کیا نقصان پہنچے گا؟ چند لمحے کا. لیکن اگر میں پھنس گیا وہاں جا کے تو وہاں سے تو میری جان نہیں چھوٹے گی. یہ یقین، آگاہی نہیں، یقین چاہیے. آپ اس کو یعنی جس طرح سے حر کی مثال ہے،
اس کو جب سمجھ آ گئی نا بات کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے میں جنت ہے اور ان کا ساتھ نہ دینے میں اور ان کے ساتھ چلنے میں جہنم ہے، تو وہ کوئی سادہ آدمی تو تھا نہیں، اسے ساری بات کی سمجھ تھی کہ اگر میں ادھر چھوڑ کے ادھر جاؤں گا تو سرین موت ہے۔ وہ تو خود وہ لشکر لے کے آیا تھا، لیکن اس نے کہا، اس کی عقل نے رہنمائی کی کہ بھائی یہ نقصان تو ہے لیکن لمحاتی ہے، اسے برداشت کر لو تاکہ عذاب دائمی سے بچ جاؤ۔ اس نے خود کہا، جس آدمی نے، اس لشکر یزید کے کسی ایک سپاہی نے اس سے کہا، اس نے کہا کہ بھئی تم ڈر گئے ہو، تم جو کانپ رہے ہو ڈر گئے ہو، تم تو بڑے دلیر آدمی تھے۔ اس نے کہا نہیں، میں جنگ سے نہیں ڈر گیا، میں جنگ سے نہیں ڈرتا، میں اپنے آپ کو جنت و دوزخ کے درمیان دے، مفاد اور نقصان۔ اب دو طرح کے نقصان اس کے سامنے تھے، ایک دنیا کا، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے گا تو دنیا میں تلخی برداشت کرنی پڑے گی، موت آ جائے گی، اور ایک طرف تھا آخرت کا عذاب۔ اس نے کہا کہ نہیں، بے عقل نے کہا کہ نہیں بھائی اسے برداشت کر لو، اس میں پھنس گئے جا کے تو چھوٹنا بھی نہیں، اور اس کی جو سنگینی اتنی زیادہ ہے آخرت کے عذاب کی کہ اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کی عقل نے کہا کہ ادھر چلے جاؤ، بہتر ہے، اس واسطے چھوڑ کے چلا گیا۔ اور عمر ابن سعد کو بھی، ہور کو تو امام حسین علیہ السلام نے آ کے پیغام نہیں دیا تھا، کہ وہ تو ایک اوورال حضرت نے جو گفتگو کی تھی، ارشاد فرمایا تھا، اس نے وہ باتیں سنی تھی۔ عمر ابن سعد کو تو بلا کے سمجھایا، لیکن کیا چیز ہے دنیا کا مقدر، وہ کہتا تھا بات آپ کی لاجیکل ہے، لیکن ایک ہوتی انسان کے اندر طمع، لالچ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں لسٹ، وہ انسان جو ہے کسی چیز میں الجھ جاتا ہے، جا کبھی سیکس میں الجھ جاتا ہے، کبھی مال میں، کبھی۔ عمر بن سعد اس میں پھنسا ہوا تھا، یہ مال دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، رے شہر کی حکومت کے ساتھ شوق، وابستگی۔ اس نے کہا بات تو آپ، لیکن رے شہر کی حکومت کہاں جائے گی؟ امام نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو ملنی نہیں، میں تمہیں بتا دوں، اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں کہ وہ رے شہر کی حکومت نہیں ملنی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہر انسان کے پاس ایک رے شہر کی حکومت ہے، کسی کے پاس ایک چھوٹی سی نوکری ہوتی ہے نا، اس کے اندر اس کی فکر الجھی ہوئی ہوتی ہے، بعض اوقات کسی عورت میں الجھی ہوئی ہوتی ہے، کسی لڑکی میں الجھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ وہی اس کی رے شہر کی حکومت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا ہر انسان کے پاس ایک علی اکبر ہے، وہ ایک علی اکبر ایک ایسا استعارہ ہے، ایسے سمبل ہے کہ ایک ایسی شے جس کے ساتھ انسان کی سب سے زیادہ وابستگی ہے۔ جب تک انسان اس وابستگی، وہی الہ ہوتا ہے، جب تک اس کو لا الہ نہیں کرے گا انسان الا اللہ نہیں کر، اللہ کی سلطنت میں داخل نہیں ہو سکتا انسان جا کے۔ یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ یہ نفس کی خواہشات کی جو ہے نا، ان کو جو وابستگی ہیں ان کو ایک ایک کر کے قربان کرنا۔ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، اب اگر ایک انسان جو ہے وہ اس نفس کی خواہش پہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، یہ جو ہے، تو اب اس نے آدھا کام تو کر لیا، اس نے ایک کام مکمل کر لیا، یعنی نفس کی جو آرام طلبی کی خواہش ہے اس پہ اس نے کنٹرول کر لیا، یعنی اس کے پاس یہ یقین، اس کے یہ نماز کی آمادگی کا اور ادائیگی کے نتیجے میں مفاد، اور نہ کرنے کے نتیجے میں الہی نظام کے اندر جو نقصان، اس کا یقین جو ہے نا۔ اب آرام طلبی کی خواہش کچھ بھی کہتی ہٹ بھی ایک طرف پیچھے ہٹ، یعنی میں نفس کی، یہ الہی توفیق کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے، اور یہ توفیق جو ہے انسان کے اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں سلب بھی ہو جاتی ہے۔ جب یہ بدعمالی کے نتیجے میں سلب ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ جو ایمان کمزور پڑ گیا ہے، اور جب فرمانبرداری انسان کرتا ہے تو یہ مضبوط بھی ہوتی ہے، ایمان امپروو کرتا ہے اس چیز۔ تو
یہ ایک چیز ہے۔ اسی طرح سے سیکس، دور حاضر کے اندر سیکس اور مال کی وابستگیاں، یہ دو جو الہ ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں۔ اس کے لیے انسان کے پاس جیسے مال کا مسئلہ ہے، جب تک انسان کے پاس اس چیز کا یقین نہیں کہ میرا رزق معین شدہ ہے، میری جو تیزیاں ہیں وہ میرے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتی، وہ میرے پاس امتحان صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ صبر کر کے حلال راستے کی طرف جاتے ہیں یا بے صبری کر کے حرام راستے کی طرف جاتے ہیں۔ میری اور آپ کی جو یعنی تیزیاں ہیں، وہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ذہانت سے ہم کما رہے ہیں، یہ کسی کے رزق میں کوئی اضافہ نہیں کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ جو طمع کرنے والے لوگ ہیں، لالچ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی جو وہ یہ طمع اور لالچ جو ہے اور اس کے نتیجے میں جو بھاگ دوڑ ہے، وہ ان کے رزق میں کوئی اضافہ نہیں کرتے ہیں۔ اور جو زاہدین ہیں، زہد یعنی کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے دنیا سے دل اٹھا لیا ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کا دنیا سے گریز ان کے رزق میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ جو ان کے مقدر میں اللہ نے معین کر دیا، الذی خلق فسوی والذی قدر، جو اس نے تقدیر میں معین کر دی، حضرت فرماتے وہ آ کے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ اگر آپ کو وہ تقدیر کی قدرہ کی بحث یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ چیزیں معین بالکل طے شدہ ہیں، وہ اس کے اندر یعنی ہماری بھاگ دوڑ جو ہے وہ کوئی اس میں تبدیلی نہیں کرتی۔ اور فرمایا کہ موت اور رزق ایک رفتار سے انسان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ جو رزق جو ہے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، انسان اس کے بارے میں متوجہ ہی نہیں ہے، اور وہ کون سا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و علی کل مسلمہ۔ علم کون سا؟ اول العلم معرفت الجبار۔ وہ اس کو وہ رزق حاصل کرنے کا حکم دیا، اس کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور جو رزق جو ہے معین کر دیا گیا ہے وہ آ کے رہے گا، اس کے بارے میں سب پریشان پھر رہا ہے۔ میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے مثال بھی دی تھی، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو فجر کے وقت آپ دیکھ لیں کتنے لوگ جو ہیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ حضرت نے فرمایا نا کہ یعنی رزق جو ہے طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس تک مصلی نماز پر بیٹھ کے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا، یہ رزق کو زیادہ جلدی لے کے آتا ہے بمقابلہ اس کے کہ انسان طلوع شمس سے لے کے غروب شمس تک، یعنی صبح سے لے کے شام تک وہ اس کی تلاش اور جستجو میں دوڑتا رہے، لیکن لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے۔ وہ آپ دیکھ لیجئے سب سو رہے ہیں، جب 8 بجیں گے سب دوڑنا شروع کر دیں گے۔ تو الہی نظام ہے، جب انسان کو یقین ہوتا ہے نا اس چیز کا کہ میرا رزق اللہ نے مقدر کر دیا، میری تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے، وہ آ کے رہے، اس کے سامنے آپ 1000 دعوت حرام کی دیں، نفس 1000 تقاضے کرے کہ جناب آپ سوال ہی کریں، اس کو پتہ ہے کہ جناب یہ چیز جو ہے میرا مقدر سے زیادہ میں لے نہیں سکتا، تو مجھے کیا ضرورت۔ وہ کوشش کرتا ہے لیکن اپنی کوشش کو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کوشش کرتا ہے تدبیر، لیکن حرام راستوں کی طرف نہیں جاتا، حرام کیس نہیں لیتا، حرام غلط جھوٹے فیصلے نہیں کرتا، دھوکے بازیاں نہیں کرتا۔ اس واسطے کو اسے معلوم ہے کہ وہ تبدیل ہونے والی چیز، ایک تو یہ یقین ہونا چاہیے، دوسرا اس کو یقین ہو کہ اگر میں حرام راستے کی طرف جاؤں گا تو حرام جو مال حرام جو ہے وہ میری آخرت کو برباد کر دے گا، اس کے نتیجے برباد کر دے گا اسے۔ میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، یہ یقین آنے چاہیے کہ ایک عالم دین گزر گئے، انتقال کر گئے، انہوں نے ایک تفسیر لکھنی شروع کی تھی، وہ مکمل نہیں کر سکے، بہرحال اس کے حاشیے میں انہوں نے ایک قصہ نقل کیا ہندوستان کا، اور وہاں پہ
وہ ایک یعنی ذکر کیا کہ ایک علاقے میں، ہندوستان میں ایک علاقہ، وہ ابھی بھی ایسا ہی ہے، وہاں پہ بچھو بہت ہوتے ہیں، تو وہاں ایک تھانے دار صاحب کی پوسٹنگ ہوئی اس جگہ پہ. تو علاقے کے، جب یہ ان پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، تو لوگ آج کل بھی پنجاب کے دیہات میں، سندھ کے دیہات میں جب کوئی نیا تھانے دار آتا ہے تو علاقے کے لوگ جناب اس کو سلام کرنے کے، جو وڈیرے ہیں دیگر لوگ ہیں، سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ایک اصل حکمراں. اللہ سے نہیں ڈرتے، ان سے ڈرتے ہیں. اللہ سے کوئی امید نہیں ان کی، ان لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں، اپنے تعلقات پر امید ہوتی ہے ان کی کہ یہ ہمیں بچا لیں گے. تو علاقے کے لوگ ان کو ملنے کے لیے گئے، تو ایک وہاں کو سید صاحب تھے، اللہ کے نیک بندے، وہ بھی علاقے میں لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے. جب وہ بھی ایک دن یعنی شام کے ٹائم اس کے پاس گئے ملنے کے لیے. تو علیک سلیک جب چلنے لگے اس کے، تو لیکن اس نے، وہ جو تھانے دار تھا، اس نے اسے بتایا گیا تھا کہ یہ کون آدمی ہے. اس نے ان کا بہت ریگارڈ کیا، بڑا احترام بٹھایا آپ نے. تو جب وہ چلنے لگے تو شاہ صاحب کو مہربان ہو گیا اس پر. انہوں نے کہا یہ بھی ہے کوئی، یعنی اس پہ شاید اس پہ اللہ اچھا آدمی ہے، اس پہ کام کرو. کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے کچھ بچھو بھجواؤ، میں بچھو پکڑواؤ اور مجھے بھیجو. اس نے کہا شاہ صاحب یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. اگلے دن اس نے ایک اپنا کارندہ لگا دیا، ایک کہ بھائی بچھو اکٹھے کرو. وہ شام کو رپورٹ ملی کہ کوئی بچھو نہیں ملا. شام کو شاہ صاحب کا آدمی آ گیا کہ جی وہ شاہ صاحب نے کہا کہ بچھو بھجوائیں. انہوں نے بڑی معذرت کی کہ جی معذرت خواہ وہ نہیں مل رہے، تو ہم کل انشاءاللہ. اگلے دن اس نے پوری نفری کو لگا دی، انہوں نے کہا سب تلاش کرو. شام کو پھر وہی نتیجہ، کوئی بچھو نہیں ملا. تو وہ یعنی پھر آدمی ان کا آ گیا، پھر وہی معذرت کی گئی. تیسرے دن بھی سب لوگ تلاش کرتے رہے، کچھ نہیں ملا. شام کا ٹائم شاہ صاحب خود آ گئے کہ ہاں بھی کیا نتیجہ رہا کہ جی کچھ نہیں ملا. انہوں نے کہا آؤ بیٹا میرے ساتھ آؤ، چلو. اس کو لے کے وہاں قبرستان میں چلے گئے. ایک قریب قبرستان تھا، وہاں گئے. وہاں جا کے ایک قبر کے قریب کھڑے ہو گئے. اس کے اسے کھولنا شروع کیا آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ اس میں سوراخ ہو گیا اور اس میں سے ایک بچھوؤں کی قطار باہر نکلنی شروع ہوئی. تو شاہ صاحب نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا یہ ایک تھانے دار کی خبر ہے، تم بچھو کہاں تلاش کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کے بچھوؤں کو حکم دیا ہے اس کو عذاب دیں، تم کہاں تلاش کر رہے ہو؟ تو یہ الہی یقین آنا چاہیے آدمی کو، اسے سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ چیز میرے ساتھ کیا نتیجہ لائے گی. دور مسلمان قوم کا جو ویک پوائنٹ ہے یہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی امتحان کی منزل رکھی ہے کسی خاص، اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے. مال ایک ایسی چیز، بڑے بڑے نمازی اس میں ہار جاتے ہیں آگے، بڑے بڑے مولانا صاحب، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کو نہیں. ایک اولاد اور ایک مال. آپ دیکھیے کہ زبیر کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ رسول اسلام سلام اللہ علیہ کا اور امیر المومنین کا خوبصورت بھائی تھا. یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی بات نہیں سنی، وہ ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھا. اس نے حضرت کے ساتھ یعنی جنگوں میں حصہ لیا، سب کچھ کیا، لیکن یہ وابستگیاں جو ہیں خاص طور پہ مال، اولاد اور سیکس، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ صرف امت مسلمہ نہیں پوری تاریخ پڑھیں ذرا، بڑے بڑے لوگ یہاں آ کے بیٹھ گئے اور وہ یعنی اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے. یہ جو چیز ہے اس کو یعنی کنٹرول کرنے کے لیے مہارت پیدا کرنی پڑتی ہے، نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق.
وہ پیچھے سے ایمان کی بیٹری کو چارج کر کے رکھنا پڑتا ہے ہر وقت، اور اس کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ کل انشاءاللہ میں اس کو وضاحت کے ساتھ کھولوں گا پھر اس چیز کے لیے۔ یہ مشق جو ہے، یہ نفس کی خواہشات کی مخالفت، یہ مہارت پیدا کرنی ہے اپنے اندر کے، چاہے وہ سیکس ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ آرام طلبی کا شوق ہو، یا ان کو کیسے ان کی مخالفت کی مشقیں کرنی ہیں۔ اور یعنی جب انسان جو ہے وہ یہ مشق کے لیے میدان عمل میں اترے گا، اس تلخی کو برداشت کرنا شروع کرے گا، تو پھر الہی تائید بھی اس کے ساتھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ کل اس موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔